बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। कल भी मिल्स बंद रहेंगी। मुतालिबात मंजूर न होने पर 30 जून से मुकम्मल हड़ताल का भी इंदिया दे दिया गया है। फैसलाबाद और चिन्योट में आटे का स्टॉक खत्म हो गया। दुकानदारों ने मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं, ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। कल भी मिल्स बंद रहेंगी। मुतालिबात मंजूर न होने पर 30 जून से मुकम्मल हड़ताल का भी इंदिया दे दिया। फैसलाबाद और चिन्योट में आटे का स्टॉक खत्म हो गया। दुकानदारों ने मन मर्जी कीमतों पर आटे की फरोख्त शुरू कर दी है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। कल भी फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी। मुतालिबात मंजूर न होने पर 30 जून से मुकम्मल हड़ताल का इंदिया दे दिया गया है फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से, जबकि फैसलाबाद और चिन्योट में आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। दुकानदारों ने मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त भी शुरू कर दी है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। दूसरी जानिब फैसलाबाद नया मवाना में लगाया गया अर्बन फॉरेस्ट उजड़ने लगा। अर्बन फॉरेस्ट में गधों का राज। कुछ पौधे सूख गए, बाकी जानवर खा गए। अर्बन फॉरेस्ट जंगल बनने से पहले ही तबाह हो गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद नया मवाना में लगाया गया अर्बन फॉरेस्ट उजड़ने लगा। अर्बन फॉरेस्ट में गधों का राज। कुछ पौधे सूख गए, बाकी जानवर खा गए। अर्बन फॉरेस्ट जंगल बनने से पहले ही तबाह हो गया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया था कि अर्बन फॉरेस्ट जो हैं वो डेवलप किए जाएं, और इसी सिलसिले में नया मवाना से मुल्हिका सरकारी अराजी में एक अर्बन फॉरेस्ट जो था वो डेवलप किया गया। पौधे लगाए गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका बहुत सारा हिस्सा और इसकी देखभाल ना होने की वजह से इस वक्त उजड़ रहा है। उस्मान, आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि इस अर्बन फॉरेस्ट के अंदर गधे और जानवर जो हैं वो चर रहे हैं, और इन जानवरों ने ये पौधे जो हैं वो खा लिए हैं, जिस वजह से ये बहुत सारे पौधे जो है वो फल फूल नहीं सके। और ये भी नज़र आ रहा है कि घास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पौधों की देखभाल रखवाली ना होने की वजह से ये पौधे जो हैं सूख गए या तबाहाली का शिकार हो गए। ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त जब हम यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं, PHA या कोई भी ऐसा जो ज़िम्मेदार है वो यहाँ पर माली मौजूद नहीं, और ये सिस्टम जो है ये बस खुद रो सिस्टम बनाकर छोड़ दिया गया है, और इसकी रखवाली ना होने की वजह से, देखभाल ना होने की वजह से अर्बन जो फॉरेस्ट का निज़ाम था या एक आइडिया था वो इस वक्त फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे तालीमी मैदान के हवाले से। पंजाब के तालीमी इदारों को गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ दे दी गई है। स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की तातीलात के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम को आगाह कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम छुट्टियों के हवाले से NCOC में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर तालीम छुट्टियों के हवाले से NCOC में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की तातीलात के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम को आगाह कर दिया है। पंजाब के तालीमी इदारों को गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की तातीलात के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम को आगाह कर दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम छुट्टियों के हवाले से NCOC में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र पंजाब के तालीमी इदारों को गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ दे दी गई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जुनेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मौजूदा सूरत हाल है कि 1 हफ्ता बाकी रह गया है जुलाई का महीना शुरू होने में, तो इसी हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तजवीज़ बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि तालीमी इदारों को 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद कर दिया जाए। और क्योंकि गर्मी में भी इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से सिफारिशात बनाकर जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भिजवा दी हैं। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जो इस तजवीज़ को जो है वो गौर करेगा, और उसके बाद तमाम तर तजावीज़ जो है वो NCOC के इजलास में पेश किए जाएंगी, जहाँ पर हतमी तौर पर जो है वो फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारों को
गर्मी की छुट्टियों के सिलसिले में 2 जुलाई से 1 अगस्त तक जो है वो बंद कर दिया जाए। जी, सिफारिशात एनसीओसी के इजलास में पेश की जाएंगी और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। जुनेद रियाज आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला कर लिया है। ज़ेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी गई है। पीएचए फैसलाबाद से भी इजाफी गाड़ी वापस ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जल्द गाड़ियां वापस लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला कर लिया है। ज़ेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी गई। पीएचए फैसलाबाद से भी इजाफी गाड़ी वापस ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जल्द गाड़ियां वापस लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला कर लिया है। ज़ेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी गई। पीएचए फैसलाबाद से भी इजाफी गाड़ी वापस ले जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जल्द गाड़ियां वापस लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जल्द गाड़ियां वापस लेने की हिदायत कर दी है। हमारे साथ मौजूद है अली रामे हिदायत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये काबीना का एक इजलास अली रामे से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला किया है। ज़ेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि पीएचए फैसलाबाद से भी इजाफी गाड़ी वापस ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जल्द गाड़ियां वापस लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला। ज़ेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बताइएगा। अली रामे से राबिता कर रहे हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला किया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जल्द गाड़ियां वापस लेने की हिदायत भी जारी की हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि ज़ेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट के फाइन काउंट्स में महंगा हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजन में सबसे बुलंदी पर पहुंच गई। होम टेक्सटाइल वैल्यू एडिड सेक्टर में डिमांड ज्यादा होने की बजाय कम होने लगी। बेडशीट्स, कर्टन, क्विल्ट कवर्स के ऑर्डर्स कम होने लगे। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से बेडवेयर के अंदर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होना शुरू हुए हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है कि जिसके अंदर हमारी बेडवेयर है, जिसके अंदर बेडशीट्स के अलावा कर्टन है और क्विल्ट कवर है, क्योंकि काउंट 30 और 40 जो है सिंगल, उसके अंदर इजाफा हुआ है कीमतों का, जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। शहजाद अहमद साहब मौजूद है, मारूफ एक्सपोर्टर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा, इनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, एकदम से इसकी वजह क्या आखिरकार क्या है? महंगे काउंट के अलावा और क्या वजूहत है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें एकदम से ऑर्डर्स कम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब हमारे पास यान की प्राइसेस हम रीजन में 25 से 30% तक महंगे हैं। हमारे यहाँ 30 सिंगल कॉटन यान की प्राइसेस इस वक्त लोकल मार्केट में 27,000 है। अगर हम पीकेआर में ही इंडिया में एफओबी 30 सिंगल कॉटन यान की प्राइस 23,000 रुपया है, तो हम 4,000 रुपया पर बैग महंगे हैं और ये तकरीबन 25-26%, 27% मेडअप पे कॉस्ट करता है। तो मेन मटेरियल ही मेडअप्स पे, होम टेक्सटाइल पे कॉटन यान ही है। उसकी वजह से अब हम लोग वाइबल नहीं रहे। अब इंडिया में फैक्ट्रीज और बांग्लादेश में फैक्ट्रीज ओपन होना शुरू हो गई हैं और जैसे जैसे वो फैक्ट्रीज अपने होम टेक्सटाइल के ऑर्डर्स को अपने क्लाइंट्स को दोबारा टच कर रही हैं, वो क्लाइंट्स वापस हमारे से बिजनेस उधर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और अगर यही ट्रेंड वापस तेजी से रहा बरकरार, तो मुझे नहीं ख्याल कि हम पिछले साल वाला टारगेट भी अचीव नहीं कर सकेंगे और बल्कि उससे पिछले साल वाले टारगेट से भी नीचे चले जाएंगे और बड़ी तेजी से हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन का शिकार हैं। हमें इस मामले में फौरी तौर पे संजीदगी से गौर करना होगा और इन कार्टल्स और इन माफियाज को
گورنمنٹ کو لگام دینی پڑے گی. اگر ان کو نہیں کچھ بھی کیا گیا تو یہ نہ صرف یہ ان کا اپنا بیڑا غرق ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ پورے ملک کا بیڑا غرق بھی کر دیں گے. سارے ملک کا بیڑا غرق بھی کر دیں گے, خاص طور پر کیونکہ ایکسپورٹ کے حوالے سے رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں 20 بلین $US کو ایکسپورٹ لے کے جانی ہے ٹیکسٹائل کی, لیکن جو شہزاد صاحب بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کو غور کرنا ہوگا, ادروائز ہمیں ریجن میں کمپیٹیبلٹی جو ہے ہماری لوز ہو جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پوسٹ بجٹ کنونشن منعقد ہوا, جس میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر بھی موجود تھے, جہاں احتشام جاوید نے سیکشن 156 کے تحت امپورٹرز پر عائد پینلٹیز کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا. اسی پر تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے. جی شراز, بتائیے گا مطالبات کیا کیے گئے ہیں؟ کنونشن بیسیکلی لاہور میں منعقد ہوا ہے, لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں, جہاں پر لاہور چیمبر کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ آل پاکستان چیمبر کے تمام عہدیداران نے جو ہے شرکت کی ہے. اس موقع پر فیصل آباد کے کاروباری حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے, فیصل آباد کے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر انجینئر حافظ احتشام جاوید بھی اس کنونشن میں موجود ہیں. کن کن موضوع کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی, ڈائز پر آ کے انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے, جس میں سیکشن 156 کے تحت امپورٹرز کے اوپر پینلٹیز لاگو ہیں, اس کے خاتمے کا فوری طور پر مطالبہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 203 کے تحت اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جو اختیارات آ چکے ہیں ان کو واپس لینے کی بھی اپیل کی گئی ہے, اور 203 کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے ویو آف کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مطالبات جو ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے خاص طور پر معاشی پالیسیز متعارف کروائی جائیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر. آئی ٹی میں خواتین کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خصوصی پالیسیز دی جائیں, جس کے تحت خواتین کو بزنس میں مراعات دی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ای کی یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی, چھوٹے کاروباری درمیانی کاروباری حضرات کے لیے خاص طور پر انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کی رجسٹریشن کو آسان کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے خصوصی طور پر پالیسی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا. شراز بٹ, آپ مطالبات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کسٹم اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ فیصل آباد کی جنگ میں کارروائی کی گئی. اسمگل شدہ ٹائر سے بھرا ہوا کنٹینر پکڑ لیا گیا ہے. پکڑے جانے والے کنٹینر نان کسٹم پہ ٹائروں کی مالیت 70 لاکھ روپے سے زائد کی ہے. آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں, مزید تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے. جمیر, آگاہ کیجیے گا. کسٹم اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ فیصل آباد کی جانب سے جنگ میں کارروائی کی گئی ہے اور اسمگل شدہ ٹائروں سے بھرا ہوا کنٹینر جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے. کسٹم حکام کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر کسٹم اسکواڈ نے جنگ میں چھاپا مارا ہے, تو وہاں پہ کنٹینر سے جو کہ نان کسٹم پے ٹائروں سے بھرا ہوا تھا وہ پکڑا گیا ہے. کسٹم حکام کے مطابق کنٹینر میں موجود جو ٹائر تھے ان کی مالیت جو ہے وہ 70 لاکھ روپے بنتی ہے, اور ان پر لاکھوں روپے کسٹم ڈیوٹی بنتی تھی وہ ادا نہیں کی گئی, اور غیر قانونی طریقے سے جو ٹائر تھے وہ لائے جا رہے تھے جو کہ مختلف مارکیٹوں میں سپلائی کیے جانے تھے. تاہم بروقت کارروائی کرتے ہوئے یہ نان کسٹم پیڈ ٹائر جو تھے وہ پکڑ لیے گئے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش تھی وہ ناکام بنا دی گئی. جو اسمگل شدہ ٹائر ہیں اور کنٹینر وہ تحویل میں لے کر ٹرائی پورٹ فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 3 اراکین قومی اسمبلی اور صنعت کار شاہد نذیر کی وزیر اعظم سے ملاقات. اراکین اسمبلی خرم شہزاد, رضا نصر اللہ گھمن اور عاصم نذیر نے اپنے اپنے حلقے کے مسائل پر وزیر اعظم کو بریف کیا. شاہد نذیر اور خرم شہزاد نے صنعت کاروں کے مسائل پر بھی بات کی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 3 اراکین قومی اسمبلی اور صنعت کار شاہد نذیر کی وزیر اعظم سے ملاقات. اراکین اسمبلی خرم شہزاد, رضا نصر اللہ گھمن اور عاصم نذیر نے اپنے اپنے حلقے کے مسائل پر وزیر اعظم کو بریف کیا, جبکہ شاہد نذیر اور خرم شہزاد نے صنعت کاروں کے مسائل پر بھی بات چیت کی ہے. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اراکین اسمبلی خرم شہزاد, رضا نصر اللہ گھمن اور عاصم نذیر نے اپنے اپنے حلقے کے مسائل پر وزیر اعظم کو بریف کیا, جبکہ شاہد نذیر اور خرم شہزاد نے صنعت کاروں کے مسائل پر بھی بات چیت کی. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 3 اراکین قومی اسمبلی اور صنعت کار شاہد نذیر کی وزیر اعظم سے ملاقات. اراکین اسمبلی خرم شہزاد, رضا نصر اللہ گھمن اور عاصم نذیر نے اپنے اپنے حلقے کے مسائل پر وزیر اعظم کو بریف کیا.
اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد کے MNAs کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کا احوال جانیں گے بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر ڈوگر صاحب بتائے گا صنعتکاروں کی جانب سے مسائل پر بات چیت کی گئی ہے. جی بالکل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 3 ارکان قومی اسمبلی خرم شہزاد، رضا نصر اللہ گھمن اور عاصم نذیر، یہ تینوں PTI کے MNA ہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے اور ان کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے ایک ممتاز صنعتکار شاہد نذیر جو MTM کے CEO ہیں، ان کی ملاقات ہوئی اور ان سب نے فیصل آباد کے حوالے سے بات کی. یہاں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر بات کی. جو ارکان اسمبلی انہوں نے اپنے اپنے حلقے کے مسائل پر بات کی. خرم شہزاد نے سیوریج کے مسائل اور پانی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ ان کے علاقے میں زیادہ خراب ہے صورتحال، وہ حل کیے جائیں. رضا نصر اللہ گھمن جو تھے انہوں نے سوئی گیس لگوانے کے حوالے سے اپنے حلقے کے حوالے سے بات کی اور شاہد نذیر نے خاص طور پر اور ان کے ساتھ ساتھ خرم شہزاد MNA نے فیصل آباد کے صنعتکاروں کے بھی جو ایشوز تھے ان پر بھی بات کی. وزیر اعظم کو کہا کہ DLTL اسکیم کے تحت اور جو انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ریفنڈز ہیں ان کی جو رقم ہے وہ بڑھائی جائے اور جلد سے جلد ریلیز کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے تاکہ جو PTI کے فیصل آباد سے 3 MNAs کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب، آپ ملاقات کا احوال بتا رہے تھے. دوسری جانب فیصل آباد میں بلدیاتی اداروں کی بحالی نہ ہونے پر یونین کونسلز کے بلدیاتی نمائندگان سراپا احتجاج ہیں. اسی پر بات کریں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. حوالے سے تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز میں بحالی ہو گئی لیکن ابھی تک پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. بلدیاتی نمائندگان سراپا احتجاج ہیں. UC چیئرمین آج بھی ضلع کونسل میں آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں بحال کیا جائے. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہے. جی ران صاحب بتائیے گا آج کا جو کیا ایجنڈا. جی شکریہ عبدالرحمان بھائی. بیسیکلی جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے یہ ایک استدعا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کے علم میں ہے کہ 2015 میں الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی اداروں کے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اور 1 سال ہمیں اختیارات نہیں دیے تھے جو موجودہ گورنمنٹ تب کی نون لیگ کی. پھر 2017 میں ہمیں اختیارات ملے اور 22 ماہ ہم نے کام کیا. ہم نے لوگوں کی گھر کی دہلیز تک جا کے ہر لیول پر ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہم نے، کیونکہ بلدیاتی ادارے ہیں جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن جب سے یہ PTI کی گورنمنٹ آئی ہے 3 مئی کو انہوں نے ہمیں ایک غیر آئینی غیر قانونی آرڈیننس کے ذریعے ہمیں گھر بھیج دیا. تو سپریم کورٹ میں ہم نے ان کے کہنے دستخط ہم نے دی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں 25/3 کو بحال کر دیا. لیکن گورنمنٹ جو پنجاب ہے اس کی ہٹ درمی دیکھ لے کہ وہ انہوں نے وائلیشن کرتے ہوئے کہہ لیں کہ کوڈ آف کنٹمپٹ کرتے ہوئے ابھی تک ہمیں نوٹیفیکیشن ہمارا نہیں کیا. تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے میری استدعا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو باؤنڈ کریں کہ وہ فی الفور جو بلدیاتی اداروں کا نوٹیفیکیشن کریں اور ہمیں بااختیار کریں تاکہ ہم لوگوں کی پھر سے بھرپور خدمت کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کیے تھے تو ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ از خود نوٹس لے کے تو اس پنجاب گورنمنٹ کو باؤنڈ کرے کہ اس کو بحال کر کے ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں اور ان کو بااختیار کیا جائے جو چیئرمین بحال کیے ہیں. جہاں عدالتوں سے بھی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چنیوٹ محکمہ ماحولیات افسران کی مبینہ غفلت، ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے دعوے جھوٹے نکلے. اسی پر تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے. جی بالکل سرکاری ملازمین ہی سرکاری قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی ہے. سرکاری ملازمین ہی جو ماحول ہے اسے جو ہے وہ آلودہ کرنے میں پیش ہیں. دوسری جانب محکمہ ماحولیات کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے بھی ایسی کبھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جہاں پر ماحول دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائیاں کی جائیں. آئے روز کہیں پر جو ہے وہ سرکاری بلڈنگز میں جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے آگ لگائی جا رہی ہے. تو کہیں پر جو ہے وہ جو کباڑیے ہیں وہ جو زائد چیزیں ہوتی ہیں انہیں جب وہ اکٹھا کر کے جو خاص طور پر ایسی چیزیں ہیں انہیں جب وہ آگ لگا رہے ہیں جس وجہ سے ماحول جو ہے وہ تعفن زدہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی ایسی کوئی کارروائیاں ایسے ماحول دشمن عناصر کے خلاف نہیں کی جا رہی جس سے ماحول. بابر منیر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جنگ میں محکمہ ماحولیات نے 1 سال بعد دھواں چھوڑنے، شور کرنے اور پریشر ہارن استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی پر تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے.
بالکل جھنگ میں تقریباً 1 سال سے ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں، پریشر ہارن استعمال کرتی ہیں اور شور پیدا کرتی ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ ایک بار پھر محکمہ ماحولیات نے ان ایسی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات نواز سیال سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ 1 سال تک یہ سلسلہ بند رہا، ایک بار پھر آپ لوگوں نے کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کس قسم کی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ سر موسٹلی جو گاڑیاں زیادہ دھواں دیتی ہیں، جن کے یہاں پریشر رن ہوتے ہیں یا زیادہ شور پیدا کرتی ہیں، ان کے خلاف کل سے ہم جو ہے نا ایک اسپیشل کمپین سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی گاڑیاں ہمیں ملیں گی، ان جو دھواں دیتی ہوں گی یا پریشر ہارن استعمال کرتی ہیں یا ان کا زیادہ نوائز ہوگا تو ان کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈیلی بیسس پہ کارروائیاں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے ڈائریکٹر انور فاروق کا فیصل آباد کا دورہ، سرکاری سکولز میں انٹرنل امتحانات کا جائزہ لیا، سکولز میں جاری تزئین و آرائش کے کام کو بھی چیک کیا۔ 5ویں اور 8ویں کے امتحانی عملے کو معاوضوں کی ادائیگی کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایک پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے ڈائریکٹر انور فاروق کا فیصل آباد کا دورہ۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے کی کارکردگی تسلی بخش، ادارے پر سٹیزن پورٹل میں 60% عوام کا اظہار اطمینان۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے شاہدہ گھمن سے۔ جی، فیصل آباد میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے نہ صرف شہریوں کی مدد کی جاتی ہے، انہیں مالی امداد دی جاتی ہے، تو بلکہ ان کا جو کرائٹیریا وہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ فیصل آباد میں سٹیزن پورٹل پر شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ اچھی درخواستیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے دیگر ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو بھی درخواستیں ہوتی ہیں، لیکن سوشل ویلفیئر کی جانب سے سیٹسفیکشن کا کیا لیول ہے اور کس طریقے سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شہریوں کی سیٹسفیکشن کر رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ناصر چدر صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا سٹیزن پورٹل پر شہریوں کی جو شکایات ہوتی ہیں انہیں کیسے دور کیا جاتا ہے اور کتنے فیصد لیول ہے جو اس وقت شہریوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ہر ویک پہ جو ہے اس کی جو ہے پروگرس ریویو کی جاتی ہے ڈپٹی کمشنر آفس میں، تمام جتنے بھی ہمارے آفسرز ہیں ان کی، اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے۔ تو لاسٹ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہہ لیں کہ کچھ عرصہ سے ہماری چونکہ پہلے ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر جو تھے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ وہ لو جا رہا تھا، ہمارا اسٹیٹس اس کا کافی جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن لیول اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو اس معاملے کو جو ہے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہم نے جتنی بھی ری اوپن کی کمپلینٹس ان کو میرٹ پہ ڈیل کیا اور ڈیل کرنے کے بعد اب جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ 60%، یہ 17% سے امپروو ہو کے 60% پہ گیا ہے، اور اس میں میرے سٹاف ممبران کی بھی اور جی بہت شکریہ شاہدہ گھمن، آپ آگاہ کر رہی تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔